سیاسی جدوجہد کے اندر خواتین اور مرد جو سیاست کرتے ہیں ان کے اپنے بچے نگلیکٹڈ ہیں بہت سی چیزوں سے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کی سیاسی جدوجہد میں آپ کے بچوں نے آپ کا کتنا ساتھ دیا, اور کیا وہ نگلیکٹڈ رہے, یا وہ اپنی تعلیم اور اپنے باقی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خاص کرم کیا ہوا ہے؟ وہ ناظرین کو بتائیں کہ یہ کس طریقے سے آپ اس کو اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے گھر کو لے کے اور کس طرح سیاست چلا رہی ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وقت کا ایک بڑا حصہ ہم اپنے ملک اور اپنے کام کو دیتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں وہ انسان بھی کامیاب نہیں کہ جس کا اپنا گھر تو ناکام ہو جائے اور وہ باہر ملک سنوارنے نکل جائے. بچوں کی تعلیم میرا ہمیشہ سے فوکس رہا ہے. ہاں, اس میں جو چیزوں کو مینیج کرنا ہے نا, یہ آرٹ ہے. آپ ٹائم مینجمنٹ, میں سمجھتی ہوں میں نے جو فوکس رکھا پریورٹی سیٹنگ زندگی میں رکھی ہیں. اپنے سب سے بڑی بات, بچوں سے پہلے جو میرے والدین ہیں ان کا میرا پہ بہت حق ہے, ان کے فرائض. میں بیٹی ہوں تو کیا ہوا, میرا بھی سمجھتی ہوں اتنا ہی فرض ہے اپنے والدین کی دیکھ بھال کا جتنا کہ کسی بیٹے پہ ہو سکتا ہے. میں نے اس رول کو بھی ہمیشہ انٹیکٹ رکھا, کیونکہ وہ سمجھتی ہوں وہ میری دنیا اور آخرت دونوں کے بھلائی, اس کے بغیر تو میں کامیاب ہی نہیں ہو سکتی اگر میرے والدین ہی مجھ سے راضی نہ ہوں. اس کے بعد اپنے گھر کو, شوہر, بچوں کی تعلیم, میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ وہ شاید میں وہ عام ماں نہیں ہوں بن سکتی, کیونکہ اب میں صرف تمہاری ماں نہیں ہوں, اب میں اس ملک کے تمام بچوں کی ماں ہوں اور ان سب کا بھی میرے پہ حق ہے. تو جو یہ میں ٹائم دے رہی ہوں تمہارا ان کو, تو تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ تمہیں اس میں میری طاقت بننا, میری کمزوری نہیں. اور مجھے بڑے فخر ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے, مجھے سٹارٹ میں فیملی کی طرف سے بھی بڑا پریشر, میاں کو بھی ہر وقت خدمت گزار بیوی کی عادت تھی, تو ایک دم سے جھٹکا لگ کہ بیوی ذرا مسنگ ہے. تو لیکن میں نے اپنے میرے بچوں نے, مائی کڈس ور مائی بگیسٹ سپورٹ. میرے بچوں نے تعلیم بھی الحمدللہ حاصل کی, کبھی شکایت مجھے نہیں پڑی آئی یونیورسٹی کالج سے, نہ کبھی بیہیویئرس کی. اور میں نے ایک چیز کی تھی کہ شاید تعلیم میں کمی پیشی کی تو میں معافی دے دوں گی, لیکن کسی استاد کی یہ آئی کہ استاد سے کوئی بے ادبی ہوئی تو وہ قابل معافی نہیں ہے میری طرف سے. نہیں, میں نے تو دیکھا جی ماشاءاللہ آپ کے بچے وہ بھی ایک رول ماڈل ہیں, اور بڑی یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کی جو والدہ ہیں وہ اتنی ایکٹیو سیاست کرنے والی ہیں. ماشاءاللہ بڑا آپ کے والدین کا یا آپ کا بڑا ایک خاص ایک ان کی تربیت میں بڑا رول ہے, اور واقعی ان کو دیکھنے سے بعد, بچوں کو دیکھنے کے بعد یہ نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی طریقے سے نیگلیکٹڈ ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ خود استاد ہیں, میرے دل میں استاد کا جو مقام ہے وہ میرے ابا نے ہمیشہ ایک بات مجھے سمجھائی ہے کہ بیٹا با ادب با مراد, بے ادب بے مراد. اور اساتذہ کا احترام تو اس حد تک لازم ہے کہ میں نے ساری زندگی اساتذہ کا ایسے احترام کیا کہ میری اساتذہ کبھی مجال ہی نہیں تھی کہ اف بھی کرنے کی ان کے آگے. ان کی خدمت کرنا, ان کی چیزیں اٹھانا, ان کے وہ ہمارے لیے باعث عزت ہوتا تھا. ہم کہتے تھے یہ ہمارے استاد نے ہمیں عزت دی ہے کہ اگر فائل پکڑنے کو کہا ہے, کتابیں پکڑنے کو کہا ہے. آج کل تو میں دیکھتی ہوں جو اسکول سسٹم میں, تو مجھے بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ وہ ان بچوں کو نرڈ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں جو اساتذہ کی عزت کرتے ہیں. ایک دفعہ مجھے میری ٹیچر مل گئی, میں ابھی پچھلے ٹرن کی بات ہے, میں کسی مارکیٹ میں تھی, میرے اسکول کی ٹیچر, اور میں کیونکہ بازار میں تھی اور وہ مجھے میں ان کو پہچان گئی, اور میں جب ملی تو وہ بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوئی. اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں ان کو میں کہاں بٹھاؤں, کیا سے خدمت کروں ان کی. میرے بچے کہتے ہیں مما آپ تھوڑا سا اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں. میں کہ نہیں, دس از ناٹ اوور ریئیکٹ. میں کہ یہ ہمارے اپنے اساتذہ سے ایک افیلیشن, ایک جو رشتہ تھا نا روحانی. ایک بار میں اچھی اسٹوڈنٹ تھی, لکھتی تھی, اچھا لکھتی تھی, تو میری ایک ٹیچر نے مجھے بلایا کہ ایگزامس میں میرے نمبر کم آئے. مجھے انہوں نے کہا کہ تمہارے کیوں نمبر کم آیا؟ میں نے کہا جی میں نے شاید زیادہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا, کام تھا, یہ وہ جو بھی. انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, تمہاری لکھائی سے لکھ رہا ہے, تمہاری رائٹنگ سے پتہ چل رہا ہے کہ تم مینٹلی ڈسٹریکٹ تھیں اور مینٹلی تم ڈسٹرب تھیں. مطلب وہ استاد ہوتے تھے جو رائٹنگ پڑھ کر سمجھ لیتے تھے کہ اس کا شاگرد کس مینٹل فریم میں ہے, مینٹل اپروچ میں ہے. تو مطلب وہ اساتذہ, میں نے زندگی میں بس اپنے بچوں کو یہ کہا کہ فرسٹ آؤ, سیکنڈ آؤ, تھرڈ آؤ, وہ جس سے کوئی میٹر نہیں کرتا. یہ جو کلاسز ہے نا, یہ ہمارے ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں کہ ایک تو تعلیم حاصل کرو اور تربیت لازمی کا عنصر, اور دوسرا اگر تم اچھے انسان نہیں بن سکے نا, تو نہ تم اچھے ڈاکٹر ہو, نہ اچھے انجینئر ہو, نہ اچھے لائر ہو, یہ ساری بیکار کی باتیں ہیں.
اگر انسان انسانی نہیں ہے اور وہ ایک پیسہ کمانے والی مشین بننے کے لیے ڈگریاں لے رہا ہے تو یہ لا حاصل ہے. یہ انسٹیٹیوٹ جو آج پروڈکٹ بنا رہے ہیں, ایک بڑا انسٹیٹیوٹ بیوروکریٹس بنا کے نکالتا ہے, ایک پولیٹیشنز بنا کے نکالتا ہے, ایک طبقہ کلرک کا بھی نکال کے بیچتا ہے. ہمیں پروڈکٹ نہیں نکالنی, ہمیں بہتر انسان نکالنا ہے تاکہ اس معاشرے میں جو آج کرائم اور جرائم ہے وہ ایک صحت مند معاشرے کی نشاندہی کرتے ہیں. کہاں ہماری کمی رہ گئی؟ جو ماں کی گود تھی, جو پہلی درسگاہ تھی, اس درسگاہ میں کہاں کمی؟ آج اس کی جگہ ایک ٹیب نے لے لیا, ایک موبائل نے لے لیا, ٹی وی نے لے لیا. بچوں کو لگاؤ اس پہ اور اپنی جان چھڑا لو. نہیں, بچوں کو جب تک آپ ان کی کریکٹر میکنگ نہیں کرتے, آپ اس کو اچھی برائی میں فرق, بڑے اور چھوٹے کا ادب. میں نے دیکھا ہے اتنی ہائی کلاس سوسائٹیز میں بیٹھ کر بچے آتے ہیں, بڑے بیٹھے ہوئے ہیں رن کر کے اوپر, بڑے بدتمیز ہیں, ان کو تو سلام کرنے کی عادت نہیں ہے, یا ان کو اردو نہیں بولنی آتی تو بڑے فخر کی بات ہے. یار ہم اگر اپنی زبان پہ فخر نہیں ہے, اگر ہمیں اپنے لباس پہ فخر نہیں ہے, اگر ہمیں اپنے ملک پہ فخر نہیں ہے تو ہم کاہے کے پاکستانی ہیں؟ کیا معاشرہ دیں گے ہم؟ بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس باشعور معاشرے میں, باشعور پاکستان میں جو کریکٹر بلڈنگ ہے اور اس کا جو رول ہے اور اس میں جو ویلیوز ہیں, آج کا پیرنٹس, آج کے اساتذہ, آج کے جو نسل ہے اس کو اس کے اوپر زیادہ ایمفیسائز کرنا چاہیے. اور جن قوموں نے, جن گھروں نے, جن معاشرے نے, جن فیملیز نے ان تمام ویلیوز کو اپنے اندر برقرار رکھا اور اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلے, وہ آج بھی سکسیسفل ہیں.